السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں میں بسا کر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، تو یقیناً اللہ تعالی ان کے لیے مومنوں کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اسی آیت کریمہ پچھلے جمعہ کو بھی کچھ باتیں ہوئی، مگر آیتیں وہی ہے، معنی بھی وہی ہے، مگر شخصیت بدل گئی۔ پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کرے، آپ کا نام باقی رہے، آپ دنیا میں رہے یا دنیا سے چلے جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت، ہماری بات باقی رہے، تو پھر بات یہی ہے کہ آپ جب ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، تو آپ پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ اچھے کام کریں۔ جب آپ اچھے کام کریں گے، اچھے عمل کریں گے، تو پھر آپ کا نام، آپ کی شخصیت، آپ کی شہرت، آپ جب تک اس دنیا میں ہیں باقی رہے گی، جانے کے بعد بھی آپ کی عزت باقی رہے گی۔ تو آج بات ہوگی ہم مومن مسلمان اور خاص کر اہل سنت کے جماعت کے لوگ جو ہم سب اولیاء کرام کو اپنے دل و جان سے مانتے ہیں، تو اس مہینے میں ہمیں بڑی نعمتیں، بڑی برکتیں حاصل ہوئی۔ ہم غوث و خواجہ کے دیوانے کو اسی مہینے میں حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس بھی منایا، پھر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز بھی منانے کی تیاری میں ہے، اور اسی مہینے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہم سب کو عطا کر دی، وہ نعمتیں ہمیں عطا کر دی جو ہمارے دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب ہے۔ انشاءاللہ اس نعمت کے بارے میں آنے والے جمعہ کو گفتگو کریں گے۔ آج بات ہوگی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں،
ان کے فضائل، ان کے کرامات. تو شروع کرتے ہیں. آپ 17 ربیع الاول 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. روایت میں اختلاف ہے، یا 80 ہجری کو یا 82 یا 83 ہجری کو آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ حضرت امام حسین کے بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹا حضرت امام محمد باقر کے بیٹا ہیں. آپ چھٹے امام ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے والد بھی امام، آپ کے دادا بھی امام، آپ کے پردادا بھی امام، اس کے بعد جو سب امام ہیں. ان کے بعد آئے تو آپ کا بیٹا بھی امام، آپ کے پوتا بھی امام، آپ کے پرپوتا وہ بھی امام. تو آپ کی یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے ہیں، شہزادہ رسول ہیں. امام حسین امام زین العابدین کے آپ بیٹے پوتے میں ہیں. تو آپ کا مقام مرتبہ تو یوں ہی بڑا ہے. مگر بات یہی نہیں ہے. آپ کے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت کا چرچا اتنا ہے کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے زاہد متقی پرہیزگار بھی آپ کے زہد و تقوی پہ ناز کیا کرتے تھے. مگر آپ کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا یہ عالم تھا. آخرت کا یہ خوف، قیامت کے دن کا وہ خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا. جب آپ چھوٹے بچے تھے، کتابوں میں کہ جب آپ بازار گئے تو بازاروں میں آپ زاروں قطار ہونے لگے. عمر چھوٹی ہے، کسی کتاب میں 4 سال کی عمر ہے آپ کی، کسی میں اور بڑا کر ہے. آپ کو روتا دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ آپ تو شہزادہ رسول، آپ رو کیوں رہے، وجہ کیا ہے، کوئی ضرورت ہے، کچھ لینا ہے، رونے کی وجہ بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس بات کے خوف سے میں رو رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے گھر میں دیکھا کہ میری والدہ بڑی لکڑی کو جلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کو جلا کر، چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کو چھوڑ کر اس میں آگ لگانے کے بعد بڑی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے. تو مجھے یہ خوف پیدا ہو گیا کہ قیامت کے دن کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ابو جہل، ابو لہب، فرعون، شداد جیسے کافروں کو جلانے کے لیے کہ ہم چھوٹے بچوں کو جلا کر نہ اس جہنم کو سلگایا جائے. یہ خوف، خوف خدا، آخرت کی خوف، یہ پیدا ہوا کیسے آ کے دل میں؟ تو بارہا میں نے کہا کہ آپ کے گھر کا جیسا ماحول لے گا نا، آپ کے بچے بھی ویسا ہی ہوگا. اگر آپ نمازی ہوئیں گے تو آپ کے بچے بھی نمازی ہوئیں گے. اگر آپ کی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوئیں گے تو آپ کے بچے بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گے، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی بے نمازی ہوگا. آپ قرآن کی تلاوتیں نہیں کریں گے، آپ کی گھر کی عورتیں قرآن کی تلاوتیں نہیں کرے گی، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ویسا ہی رہے گا. تو آپ کی عمر دیکھے، خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ بچپن کے عالم میں آپ رو رہے ہیں. رونے کی وجہ کیا ہے کہ خوف خدا سے، جہنم کے خوف سے. مگر آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. آج ہماری عمر نکل جائے، مرنے کے قریب بھی پہنچ جائے نا، تو ہم گناہ نہیں چھوڑتے ہیں. ہم سوچتے کہ صرف گناہ یہی ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے. ان سب گناہوں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. چوری کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ان سب گناہ تو ہے ہی ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے اسے گناہ سمجھا ہی نہیں نماز کو چھوڑنے کو. آپ کے تقوی و طہارت عبادت کا یہ عالم تھا. آپ کا نام صادق نہیں ہے، آپ کا نام صرف جعفر ہے. یہ صادق جو ہے نا آپ کے لقب ہے.
اب صادق اسی کو بولتے جو سچ بولنے والا ہوں. تو آپ کے ایسے واقعات تو بہت بڑے پڑے، کرامات واقعات. ہم کچھ واقعہ بتائیں گے، پہلے بھی بتایا، شاید یاد ہو یا بھول گئے، ہم پھر دوہرانا چاہتا ہوں. ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے. آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ رات کے پہلے وقت گزر جانے کے بعد آپ عبادت و ریاضت میں لگ جاتے ہیں تو صبح تک لگے رہتے ہیں. آج ہم تھوڑی دیر دعا مانگ لیتے ہیں. میں اپنی بات بھی کہوں، دعا مانگ لی تھوڑی موڑی، چلے ہم نے مانگ لی اللہ سے. مگر آپ کے خادم خاص کہتے ہیں کہ جب آپ وظائف پڑھنے کے بعد جب دعا میں جاتے نا تو روتے روتے آنسو آپ کے داڑھی گیلی ہو جایا کرتے تھے آنسو سے. رب سے دعا مانگا کرتے تھے، پوری پوری رات مانگ لیا کرتے تھے. آج ہم لوگ ہیں نا، مانگتے تھوڑی تو مانگ لیتے، یار اللہ ہم کو دے مل رہا. تو یار تم مانگو تو صحیح، مانگنے کے طریقہ سے تو مانگو نا. ایک آنسو کے قطرہ بھی تو گرا کے دیکھو نا. ہم تو یوں آتے ہیں کہ جلدی پڑھو، جلدی مانگو، جلدی نکل جاؤ. آپ کسی کے گھر پہ جا کر ادھار بھی مانگے نا، آپ گھر پہ جائے بولے مجھے پیسہ دو، ادھار لینا مجھے، آپ یہ کہہ کے بھاگ آئیں گے تو آپ کو نہیں دے گا ادھار. اگر آپ میرے پاس ادھار لینے کے لیے مجھے کہے گا بھائی مجھے ادھار چاہیے، آئیے کہنے کے بعد اب چلے جاؤ تو میں آپ کو دوں گا ادھار؟ نہیں دوں گا. بیٹھیں گے، باتیں ہوگی، کیا لینا، کتنا لینا، کس نے لینا، کب دو گے، یہ سب بات ہوگی نا، تب نہ میں آپ کو ادھار دوں گا. آپ آئے، حافظ صاحب مجھے چاہیے، اتنے ادھار چاہیے، کہہ کے آپ بھاگ گئے، نہیں ملے. تو آج ہمارا بھی حال ہی نہیں ہے نا. آئے رب کے بارگاہ میں آئے تو رو، مانگو، گریا وسالی کرو. آپ پوری پوری رات مانگتے مانگتے روتے روتے پوری رات گزار دیتے. آپ کے نانا جان ہے نا، مالک جنت ہے نا، مالک جنت ہے نا. آپ تو اہل بیت سے ہے نا، امام حسین کے شہزادے ہیں نا، زین العابدین کے شہزادے ہیں نا. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، ہم نیاز خوب کھاتے نا، ان کے نام سے 12 رجب کو آنے والا ہی ہے نا، تیاری بھی چل رہی ہے نا. مگر ان کے خوف خدا کا عالم دیکھیے، خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ حضرت داؤد تائی جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے، آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد بولتے آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. تو حضرت جعفر صادق فرماتے کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، آپ تو خود زاہد ہے، آپ تو خود اب متقی پرہیزگار ہے، بڑے متقی پرہیزگار، میں آپ کو کیا نصیحت کروں. تو داؤد تائی کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت سے تو آپ پہ واجب ہے کہ ہم مخلوق کو کچھ نصیحت کریں. تو آپ فرماتے ہیں میں خود ہی اس بات سے ڈر رہا ہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں خود ہی اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلی جد کریم یعنی رسول اللہ مجھے پکڑ لے اور مجھ سے پوچھ لے کہ تو بتا میرے سنت پہ کتنے عمل کیے ہوں، تو میں کیا جواب دوں گا. میں خود ڈرا ہوا ہوں، میں کیا نصیحت کروں. آج ہم تھوڑی کچھ عبادت کر لیتے ہیں، رمضان نکل گئے تو پوری ختم، شب برات آئیں گے تو ہم رات میں عبادت کریں گے پورے ختم. اب ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہو گئے، جنت ہمارے نام ہو گئے. ارے وہ جنت بیچنے والے ہیں. امام جعفر صادق کے پڑوسی گئے، آپ سے کہا کہ مجھے گھر بیچنا، آپ نے کہا بیچ دو، اتنے قیمت میں بیچے. امام جعفر صادق کہتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، یہ گھر تم دنیا میں مجھے دے دو، میں تجھے جنت میں محل دوں گا. پڑوسی نے کہا مجھے گھر بیچنا ہے، آپ نے کہا بیچ دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا دیں گے؟ تو بولے یہ گھر تم میرے نام کر دو، میں جنت میں تجھے ایک محل دے دیتا ہوں. پڑوسی تھے عقیدت مند سے محبت کرنے والے تھے نا، بولے کہ مجھے منظور مگر آپ لکھ کے دیجیے. آپ لکھ کر دیے. آپ حج کو گئے، جب واپس آئے تو پتا چلا کہ اس پڑوسی کا انتقال ہو گیا.
اور اس کے گھر والے اس کے بچے بیٹے اس آپ سے زمین لینا چاہا کہ یہ گھر میرے باپ کے نام کا، میرے باپ کا، مجھے واپس کرو. آپ نے کہا تیرے والد تو مجھے بھیج دیا تھا. تو بولے کاغذ دکھاؤ. تو بولے کاغذ میرے پاس نہیں ہے. تو بولے آپ جھوٹ بولے. بولے نہ قبر پہ چلو. امام جعفر صادق اس کے بیٹا کو اس کے قبر پہ لے کے گیا اور قبر پہ جا کے بولا کہ بتا کیا میں تو نے مجھ سے زمین گھر لیا کہ نہیں لیا؟ میں تجھ سے گھر لیا کہ نہیں لیا؟ تو پرچہ نکلا اس کی قبر سے. پرچے کے ایک طرف لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ گھر امام جعفر صادق کو بیچا، اس کے بدلے میں امام جعفر صادق نے مجھے جنت میں ایک محل دیا، جو اللہ کے شکر سے وہ محل مجھے مل گیا. آپ ذرا سوچیں، جو جنت بیچ رہے ہو، جو جنت دے رہے ہو، جنت میں محل دے رہے ہو، ان کے خوف خدا کا یہ عالم، ان کے خوف خدا کا یہ عالم کہ پوری رات عبادتوں میں گزارے، بچپن میں یہ عالم کہ آپ رو رہے ہو جب آپ کے بارے میں آپ اپنے غلاموں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے نا، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، سب غلام کو اکٹھا کیے، مریدین کو اکٹھا کیے، اپنے چاہنے والے کو اپنے پاس بلائے اور بولے کہ ہم سب مل کر ایک عہد کرتے ہیں. کیا فرمایا سب کو اکٹھا کر کے؟ کہ ہم لوگ ایک بات پہ عہد کرتے ہیں کہ میدان محشر میں بروز قیامت جس کی شفاعت ہو جائے، جس کی بخشش ہو جائے، وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے. اب ذرا سوچیں، وہ جعفر صادق جو دنیا میں جنت میں محل دے رہا ہو، جنت کا محل دے رہا ہو، وہ خوف خدا کا یہ عالم، میدان محشر کا یہ عالم کہ لوگوں سے کہہ رہے کہ اگر تمہاری بخشش ہو جائے، اگر تمہیں تمہاری شفاعت ہو جائے تو تم میرے لیے بھی دعا کرنا، میری شفاعت بھی کرانا. تو لوگوں نے کہا آپ تو شہزادے رسول ہیں نا، آپ کے نانا جان تو سب کی شفاعت کرائیں گے، تمام مخلوق کے شفیع ہے، سب کی شفاعت کرائیں گے، تو آپ کو شفاعت کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے کہا کہ یہاں نسب نہیں دیکھا جاتا، یہاں عمل دیکھا جائے گا. آج ہم لوگ تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں نا تو سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، ہم نے تو یہ کر لیا، ہم نے تو حج کر لیا، ہم نے تو عمرہ کر لیا، ہم تو حافظ بن گئے، ہم عالم بن گئے، ہم نے اتنا زکات دے دیا، ہم نے اتنے صدقات کر دیا، ہم نے اتنے یہ کام نیک کام کر دیے. ہم اپنے اعمال کو جھانک کر دیکھیں، اس لائق ہے ہمارے اعمال؟ ہے ہمارے اعمال اس لائق؟ وہ امام جعفر صادق جو لوگوں کو جنت دے دے، جو لوگوں کو جنت دے، ان کے خوف خدا کا یہ عالم، اور ہم اور آپ کی گنتی کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی عبادتیں کیا ہیں؟ ہم کیا عبادت کرتے ہیں؟ ہم کیا اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ سو کر اٹھے تو پھر گناہوں میں ملبوس ہو جاتے ہیں، سوتے 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 جب تک سونے جائے گناہ میں لگے رہتے ہیں. ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ توبہ کر کے ہم سوئے، اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. ہوتی ہے؟ کوئی ہے جو دل سے توبہ کر کے سوتا ہو؟ چلو سوچو نا، اپنے اعمال کے بارے میں سوچو. ہم اولیاء اکرام کی زندگی کو پڑھتے بس ان کی نیاز نہیں منانے چاہیے، ہمیں ان کی زندگی کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. آج ہمارا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ خواجہ صاحب کا عرس آئیں گے تو چھٹی منائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی بات پہ عمل نہیں کرنا. ایک عالم شریف آئیں گے، نیاز دلائیں گے غوث پاک پہ، ان کی بات پہ عمل نہیں کرنا. غوث پاک کا ہی قول ہے کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کریں. غوث پاک کا نیاز کھاتے ہیں نا ہم، ایک عالم شریف نہیں مناتے ہیں نا، اس سے غوث پاک کا قول ہے کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے نا تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. بس ہم کیا نیاز تک ہی رہ گئے ہیں، ہم اور آپ کا بس نیاز تک ہی رہ گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے کہ ان کی زندگی کو پڑھے، اس پہ عمل کرے. 22 تاریخ آئیں گے، ہم کنڈے دلائیں گے، فاتحے دلائیں گے، خوب کھائیں گے، مگر ان کی زندگی کو عمل نہیں کریں گے. نہیں کرتے، ہم کوشش بھی نہیں کرتے نا.
ہمیں تو بس نیاز تھا کھانے کو، چاہے کھانا بڑھیا مل جاتا، نیاز کے دن کھاؤ، پیٹ بھر جائے، آگے سو جاؤ۔ ہمیں کیا کرنا ان کی زندگی پڑھ کر، کیا عمل کرنا ہمیں؟ تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے امام جعفر کی نیاز دلائے کہ نہیں دلائے، خواجہ غریب نواز کا نیاز دلائے کہ نہیں دلائے، ان کے نام پہ فاتحہ دلائے کہ نہیں دلائے، مگر آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا نا کہ تم نے گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وہ امام جعفر صادق جو دنیا میں لوگوں کو جنت، ان کے خوف خدا کا یہ عالم کہ لوگوں سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میری بھی بخشش ہو جائے۔ وہ لوگوں سے مسافہ کرتے تھے نا، تو لوگوں سے کہتے کہ تم میرے لیے دعا کرنا کہ میری بخشش ہو جائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم اللہ سے جا کے ان کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم نے کہا نا ہمارا کام کیا ہے، آئے نماز پڑھے یوں نکل گئے، اور کہتے ہیں ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں۔ تو یار طریقہ تو ہے نا، مانگو، اس سے مانگو نا تم۔ اب دل میں خوف بیٹھا کے رکھے یار جلدی ہو کہ ہم نکل کے بھاگے گھر پہ جائیں، جلدی ہو کہ ہم دکان میں جائیں، بازاروں میں جائیں، دل سے وہ بات نکال کر یہ دل میں بیٹھا کے بیٹھے نا کہ آج اللہ سے لے کر ہی جاؤں گا میں، رو کر کے مانگے، گریا وزاری کرے، آنسو کے قطرات گراؤ، وہ تو ہم سے ہونا ہی نہیں۔ ہمیں خوف ہوگا تب تو ہوگا نا، دل میں خوف خدا ہوگا تبھی تو ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلیں گے۔ امام جعفر صادق بچپن کے بتائے نا، بچپن کا عالم ہے نا، 4-5 سال کے وہ رو رہے بازار میں، لوگوں نے پوچھا کیوں رویا، بتا وجہ بتائے، مگر ہمیں تو کرنا نہیں ہے نا یار، ہمیں خوف تھوڑی نہ، آخرت کا خوف تھوڑی نہ ہے کہ آخرت تو ہم سے کچھ پوچھا جائے گا، ہم سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے کھول کے بتایا جائے گا تو نے یہ کیا تھا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ ہمیں یہ خوف نہیں ہے، ہمیں تو خوف ہے یہاں کہ بس لوگ ہمیں ہنسیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے نا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آئے گا، داڑھی نہیں رکھتے نا، اگر سوچے تو یار داڑھی رکھ لینا، تو سوچیں گے یار لوگ کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے۔ ذرا سوچو، دماغ لو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوچنے کی طاقت و قوت دی، حیوانی ناطق ہے آپ، حیوان نہیں ہے، حیوانی ناطق ہے۔ حیوان اور حیوانی ناطق میں فرق ہے، حیوان ہوا جسے سوچنے سمجھنے کی قوت نہ ہو، حیوانی ناطق ہوا جسے سوچنے سمجھنے کی قوت ہے۔ تو اللہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی قوت دی، لوگ ہنسیں گے تو ہنسنے دو نا یار، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، لوگوں کے غلام نہیں ہیں۔ لوگ تو آپ اس سے 5,000 دیں گے تو آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ اس سے ادھار مانگیں گے تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ اسے پیسہ دیں گے تو آپ سے راضی ہوگا، آپ خود اپنا پیسہ اس سے واپس لیں گے تو آپ سے ناراض ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ غلط نہیں لے گا نا؟ تو ایسے لوگوں کے چکر میں کیوں اپنے رب کو ناراض کرتے ہو؟ ایسے لوگوں کے لیے کیوں اپنے رسول اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ کیوں اپنے آخرت کو خراب کرتے ہو؟ لوگ ہنسے تو ہنسنے دے، لوگ بولے تو بولنے دے، بس ہم سے اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ارادہ کرو کہ ہم سنت رسول پہ عمل کریں گے، داڑھی رکھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگ ہنسے تو ہنسے، دنیا ہنسے تو ہنسے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اگر آپ ایمان لائے ہو تو آپ مومن ہے تو آپ کے لیے کہہ رہا ہے رب کہ تم اچھے عمل کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دیں گے۔ جب اللہ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے تو لوگوں کے کہنے، ہنسنے، رونے سے آپ کو کیا فرق پڑنا؟ تم رب کے لیے، ہم رب کے لیے کریں نا یار، جب ہم رب کے لیے کریں گے تو اللہ خود ہی محبت پیدا کر دے گا، جب اللہ محبت پیدا کر دے تو پوری کائنات مل کر بھی کسی کے دل سے آپ کی محبت نہیں نکال سکتی۔
یہ بات یاد رکھنا. لوگ ہنسنے تو ہنسنے تھے. آج وعدہ کر لے، عہد کر لے. جیسے امام جعفر صادق نے اپنے ساتھیوں سے عہد کیا کہ اگر ہماری بخشش ہو جائے ہم میں سے تو ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، تو آج ہم بھی اور آپ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم سنت رسول پہ عمل کریں گے. نماز کی پابندی کریں گے. ایک بات بتا دیں، سوچیں گے کہ امام صاحب بول لیتے ہیں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کے آخرت کے بارے میں سوچ کے کہہ رہا ہوں. مجھے درد ہے، تکلیف ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں مومن ہوں تو مومن کے درد کو تھوڑا بیان کروں. تو میں آپ کے آخرت کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سنت پہ عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو پھر آخرت میں آپ بچے رہیں گے، ورنہ پھر جہنم ہے ہم لوگوں کے لیے، جیسے ہمارے اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات